اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج نہج البلاغہ کے ابتدائی خطبے پہ ہم گفتگو کرنے والے ہیں۔ ہمارے ساتھ مولانا باقر زیدی صاحب حاضر خدمت ہیں، اور اس نہج البلاغہ کے ابتدائی خطبے میں مولانا نے کن موضوعات پر گفتگو کی ہے ان کے متعلق ہم آغا سے سوال کریں گے۔ تو آغا بسم اللہ، آپ کی اجازت ہو تو آپ سے پہلا سوال کرنا چاہوں گا کہ خطبے کا تعارف کیا ہے امام کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ کا یہ خطبہ جو ہے وہ مختلف اور متنوع موضوعات رکھتا ہے اپنے اندر۔ توحید اس میں موجود ہے، بعثت انبیاء اس میں موجود ہے، حضرت آدم کی خلقت عالم، کائنات کیسے خلق ہوئی ہے، اس پر امام نے اظہار نظر فرمایا ہے، فلسفہ حج کو بیان کیا ہے، مختلف احکام جو ہیں اس کی جو یعنی احکام میں جو فلسفہ پوشیدہ ہے اسے آپ نے بیان کیا ہے۔ تو یہ خطبہ، پہلا خطبہ، بہت ہی عظیم مطالب اپنے اندر لیے ہوئے ہیں کہ جس کا آغاز حمد باری سے ہوتی ہے۔ اچھا، یہ ایک بات مولا نے فرمائی کہ حمد کرنے والے جو ہے پروردگار کی حمد کا حق ادا نہیں کر سکتے، آیا یہ بات مولا علی نے کیوں فرمائی ہے؟ یہ اس خطبے کا پہلا جملہ ہے۔ بسم اللہ کے بعد آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، میری حمد و ثنا ہے اس ہستی کے لیے کہ جس کے حق کو کہنے والے، حمد و ثنا کرنے والے ادا نہیں کر سکتے، اس تک نہیں پہنچ سکتے، مدحت کامل کو ادا نہیں کر سکتے، بیان نہیں کر سکتے۔ اس کا راز اگر ہمیں سمجھنا ہے تو اس کے لیے اس نقطے کی طرف ہمیں جانا ہوگا کہ ہم پہلے ذات الہ کو پہچانیں کہ وہ کیسا وجود ہے، وہ کیسی ہستی ہے۔ قرآن کریم نے سورہ اخلاص میں یہ بیان فرمایا ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ بس کائنات میں دو طرح کے موجودات ہیں، ایک بے نیاز موجود ہے اور بقیہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ نیاز مند مخلوق ہے، نیاز مند ہے، محتاج ہے۔ صمد یعنی بے نیاز، ہر اعتبار سے اگر وہ بے نیاز ہے تو اس کو معنی یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کا میں بذات ہی موجود ہے، اس کی صفات اپنی ہیں، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ ایک لا حد اور بلا حد لامحدود ہستی ہے، لامحدود ہستی کہاں سے ہم نے نکال لی؟ اسی لفظ صمد سے، ٹھیک ہے؟ صمد یعنی بے نیاز، ہر اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے بے نیاز ہے، یعنی اس کی ذات اپنی ہے، وہ بے ذات ہی ہے۔ اسی طرح صفات اس کی اپنی ہے، اس کی صفات ذات سے جدا نہیں ہے۔ ہم اس نقطے پہ گفتگو کریں گے۔ اب جب یہ ثابت ہو گیا کہ وہ بلا حد موجود ہے، وہ لامحدود ہے، تو ایک محدود ہستی اگر اس کی حمد و ثنا کرے گی تو ظاہر ہے کہ وہ اس کا کامل حق ادا نہیں کر سکتی۔ ممکن جو ہے وہ واجب الوجود کا کما حق ادا نہیں کر سکتا، اسی مدح و ثنا نہیں کر سکتا۔ میں کتنی ہی مدح و ثنا کر لوں، ٹھیک ہے، تب بھی کیونکہ میں ممکن ہوں اور محدود مخلوق ہوں تو اس کا حق ادا نہیں کر سکوں گا۔ بس یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ یہ تو ہماری دعاؤں میں بھی آیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ امام سجاد علیہ السلام صحیفہ سجادیہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر خداوند عالم کی کسی ایک نعمت کا میں شکر ادا کرنا چاہوں اور میں اس کی نعمتوں سے استفادہ نہ کروں، میں مٹی کھاؤں اور گدلا پانی پیوں اور صبح شام جو ہے وہ میں اس کی بارگاہ میں عبادت کروں، میں اتنا رکوع کروں کہ میری کمر کی ہڈی باہر نکل آئے، میں اس کی بارگاہ میں اتنا سجدہ کروں کہ میری
آنکھیں حدقے سے باہر نکل آئیں اور میں اس کی ایک نعمت کا شکر ادا کرنا چاہوں تو وہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس ایک نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے بھی مجھے خداوند عالم کی طاقت کی ضرورت ہے. اسی کی عطا کے ذریعے ہی میں شکر ادا کروں گا. اب اگر میں نے اس کی عطا سے ایک شکر ادا کر بھی دیا تو اس شکر کے ادا کرنے پر بھی مجھے شکر کرنا پڑے گا اور یہ سلسلہ جاری رہے گا اور یہ کبھی بھی ادا نہیں ہو سکے گا حق شکر. بس حمد بھی اسی طرح سے ہے. اگر کوئی خدا کی حمد کرنا چاہتا ہے تو وہ ایک لامحدود ہستی ہے. اس لامحدود ہستی کی حمد و ثنا محدود ہستی اپنے مقام اور اپنے درجے کے اعتبار سے کر سکتی ہے. وہی اس سے قبول کیا جائے گا. اور اسی وجہ سے امام نے فرمایا کہ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون. حمد و ثنا ہے اس ہستی کے لیے کہ جس کی مدحت و ستائش کو کوئی ادا نہیں کر سکتا. ماشاء اللہ. اچھا آقا، آپ نے بھی دوران گفتگو ایک جملہ کہا کہ اس کی صفات اس کی ذات سے الگ نہیں ہیں. آیا یہ اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ صفات عین ذات ہے، یعنی خداوند عالم عالم ہے، قادر ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی ذات الگ ہے اور اس کا عالم ہونا اور قادر ہونا الگ ہے. وہ اپنی ذات ہی میں عالم ہے، وہ اپنی ذات ہی میں علم ہے، وہ اپنی ذات ہی میں قادر ہے، وہ اپنی ذات ہی میں قدرت ہے. اس کا علم عین قدرت ہے، اس کی قدرت عین علم ہے، اس کی حیات عین قدرت و علم ہے. اور اس کی ذات جو ہے ان صفات کے ساتھ جو ہے عینیت رکھتی ہے. دوئیت کا تصور نہیں ہے. اگر دوئیت کا تصور آ جائے کہ اس کی ذات الگ ہو، صفات الگ ہوں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ خداوند جو ہے وہ دو یا دو سے زیادہ اشیاء پر مشتمل ہے. اور اگر ایسا ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات صفات کی محتاج ہے. اور اگر ذات صفات کی محتاج ہو جائے تو خدا جو ہے وہ ناقص ہو جائے گا، خدا نہیں رہے گا وہ. اور اسی نقطے کو ہم انشاءاللہ آئندہ اسی نہج البلاغہ کے جو بعد میں آنے والے کلمات ہیں اس کے ذیل میں اور مزید بیان کریں گے انشاءاللہ. اچھا آقا، یہ اور کچھ لوگوں کے اذہان میں یہ بھی سوالات ہوتے ہیں کہ آیا خدا کو دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں دیکھا جا سکتا، کہ ہم بروز قیامت جب ہمارا سب حساب و کتاب ہے آیا ہم اس دن خدا کو دیکھیں گے نہ دیکھیں گے؟ تو اس حوالے سے مولا کیا فرماتے ہیں؟ انشاءاللہ اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے. ابھی فقط یہ اتنا ضرور جواب دیں گے کہ ان آنکھوں سے وہ شے دیکھی جا سکتی ہے جو جسم ہو، اور خداوند عالم جو ہے جسم جسمانیت سے پاک ہے، بالاتر ہے. وہ ان کا خالق ہے جسم جسمانیات کا. وہ ہے لیکن جسم نہیں ہے. اگر وہ جسم ہو تو وہ جسم کی صفات کا حامل ہو جائے گا، اور اگر وہ جسم کی صفات کا حامل ہو جائے تو وہ اس کے اندر ممکن کی صفات داخل ہو جائیں گی، مخلوقات کی صفات داخل ہو جائیں گی. پھر وہ لامحدود نہیں رہے گا، محدود ہو جائے گا. اس لیے کہ میٹیریل ایک محدود شے ہے، وہ قابل تقسیم ہے، متغیر ہے، زمان و مکان کے اندر ہے. جو چیزیں طول و عرض و عمق رکھتی ہوں وہ محدود ہیں، جو محدود ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا. معزز سامعین و ناظرین، آج کی اس نشست سے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی نہج البلاغہ کی نشست میں آپ سے پھر مخاطب ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ اور رحمۃ اللہ وبرکاتہ.